السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ پاکستان یقیناً کلمے کی بنیاد لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر قائم کیا گیا، اور پاکستان کی فوج متعین کی گئی، پاکستان کا قانون پاس کیا گیا، پاکستان میں حکومتیں بنائی گئیں اور بنائی جا رہی ہیں، بنائی جاتی رہیں گی، اور پاکستان میں عدلیہ کا شعبہ قائم کیا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے، جب سے پاکستان بنا ہے، کیا جس کلمے کی بنیاد پر یہ قائم کیا گیا تھا وہ مقصد پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ ظاہری بات ہے، نہیں ہوا۔ ذمہ داری کس کی ہے؟ فوج کی بھی ہے، بننے والی حکومتوں کی بھی ہے، اور قائم رہنے والی عدلیہ کی بھی ہے۔ یہ پاکستان کے 3 ستون ہیں۔ اگر یہ تینوں کے تینوں ستون صحیح ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کا ایسا نام ہوگا کہ آج دنیا امریکہ کے آگے جھکتی ہے، دنیا پاکستان کے آگے جھکے گی کہ پاکستان کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہم مانیں گے اور اس کے مطابق ہم کریں گے۔ لیکن کب؟ فوج سے میں یہ کہوں گا، یقیناً آپ کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، لیکن سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اندرونی حفاظت یہ کس کا کام ہے؟ یہ علماء کرام کا کام ہے۔ علماء کرام کو آزادانہ طور پر قرآن و سنت کی باتیں کرنے کا حق دینا چاہیے، لیکن نہ عدلیہ دے رہی ہے، نہ فوج دے رہی ہے، اور نہ ہی بننے والی حکومتیں دے رہی ہیں۔ بلکہ جس نے حق کی آواز اٹھائی، کیس چل گیا، اب وہاں پر قادیانی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہندو بھی بیٹھے ہوئے عدلیہ میں ہیں جی، اور دیگر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی منمانی کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، جس پر فوج نے بھی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور ہر بننے والی حکومت بھی خاموشی اختیار کرتی ہے۔ عوام چیختے رہیں۔ آپ دیکھیں کہ قادیانیوں کی تربیت، یہ قادیانی مسلمانوں کو کس طرح سے گھیر کر کے لے کے جا رہے ہیں، اور کس طرح سے وہ تبلیغ کر رہے ہیں، جبکہ قانون کے اندر یہ پاس کر دیا گیا کہ یہ تبلیغ نہیں کر سکتے، یہ مسجد نہیں بنا سکتے، یہ مینارہ نہیں بنا سکتے، یہ اسلام کا نام نہیں لے سکتے۔ جو چیزیں عدلیہ میں پاس کر دی گئیں، پھر آج عدلیہ کہاں سوئی ہوئی ہے، اس کے برخلاف ہوتے ہوئے دیکھ کر پھر یہ عدلیہ کیوں نہیں گرفت کر رہی؟ اللہ کے ہاں پھر عدلیہ کی گرفت ہو سکتی ہے کہ تم کو میں نے اتنا پاور دیا تھا، اتنی طاقت اور قوت دی تھی، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو تم نے کیوں نہیں روکا، ان کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا؟ کیا جواب ہوگا اللہ کے ہاں؟ اسی طرح سے فوج جہاں دیگر سیاسی معاملات میں دخل اندازی کرتی ہے، وہاں اس کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سب سے زیادہ اس کو دخل اندازی اس بات پر کرنی چاہیے کہ قرآن و سنت کے خلاف بلند ہونے والی صداؤں کو ختم کیا جائے، اور جو قرآن و سنت کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، فوج بھی ان کا ساتھ دے، اور بننے والی حکومتیں جو ہیں یہ بھی ان کا ساتھ دیں۔ ورنہ آپ نے دیکھا ابھی ایران کے صدر کو کہ ان کی کس طرح سے یہ موت واقع ہو گئی۔ حقیقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن چیما گوئیاں اور مختلف بیان بازیاں ہر ایک اپنے اپنے طور پہ کرتا ہے۔ کیا یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا؟
پاکستان میں یہ سازش کرنے والا یہ سازش یہاں نہیں کر سکتا، یقیناً کر سکتا ہے۔ جیسے ہی اللہ کا حکم آ گیا، وہ اللہ کا حکم آرڈر یہ عدلیہ پر بھی چل سکتا ہے، فوج کے اوپر بھی چل سکتا ہے، حکومت پر بھی چل سکتا ہے۔ یہ پاکستان تو اس کا پیغام امن کا بیانیہ ہے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ فوج بھی اور بننے والی حکومتیں بھی اور عدلیہ بھی یہ سب مل کر کے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کی کوشش کریں۔ اس کو کامیابی پر پہنچانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے پر چلنے کے لیے کوشاں ہوں گے ان کو ہم منزل مقصود تک پہنچا دیں گے۔ کوشش تو ہم کریں، ہماری فوج کو بھی کرنی چاہیے اور ہماری عدلیہ کو بھی کرنی چاہیے اور ہر بننے والی حکومت کو بھی کرنی چاہیے، ورنہ اللہ کی پکڑ اور دھکڑ، اس کی گرفت، اس کا عقاب بڑا سخت ہے، کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری فوج کو بھی مزید قوت عطا فرمائے اور یہ مزید ان کے اندر صلاحیتیں پیدا فرما دے کہ جو وہ حق کا ساتھ دینے میں کوئی دریغ نہ کریں، اور اسی طرح سے عدلیہ کو بھی اور بننے والی حکومتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی ان سب کی اصلاح فرما دے۔